محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى: حديث آخر عن أبي قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري قال أحمد حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو جعفر الختمي محمد بن كعب القرظي أن أبا قتادة كان له دين على رجل وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه، فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال: نعم هو في البيت يأكل خزيرة. فناداه فقال: يا فلان اخرج وقد أخبرت أنك ها هنا. فخرج إليه فقال: ما يغيبك عني؟ فقال: إني معسر وليس عندي شيء. قال: الله إنك معسر. قال: نعم. فبكى أبو قتادة ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. ورواه مسلم في صحيحه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ پر احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں. ان میں سے محمد ابن کعب القرظی نے روایت کی ہے کہ حضرت ابا قتادہ جو ہیں کان لہ دین علی رجل، انہوں نے ایک آدمی سے قرض لینا تھا، ان کا قرضہ تھا ایک آدمی پر. وکان یاتیہ یتقاضاہ، وہ آتے تشریف لے آتے اور اس کو تقاضا کرتے، مطالبہ کرتے کہ بھئی مجھے میرا قرضہ جو ہے دیا جائے. لیکن وہ آدمی جو ہے وہ چھپ جاتا کہ بھئی میں کیسے سامنے جاؤں. تو ایک دن آپ تشریف لے آئے اس کو قرضہ لینے کے لیے اس کے دروازے پر، اور جب آواز دی تو ایک بچہ نکلا. فخرج صبی، چھوٹا ایک لڑکا نکلا. تو انہوں سے پوچھا کہ بھئی آدمی گھر میں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. یاکل خزیرہ کہتے ہیں، قسم کا حلوہ ہوتا ہے، عرب بناتے ہیں، کہ وہ کھا رہا ہے. آپ نے وہاں سے آواز دی کہ بھئی وہ فلانے نکلو باہر، مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ تم گھر میں موجود ہو لیکن نکلتے نہیں. اب جب آواز سن لی تو وہ باہر آ گئے. جب باہر تشریف لے آئے تو انہوں نے پوچھا حضرت قتادہ نے کہ ما یغیبک عنی، کہا کیا چیز ہے تم خامخواہ مجھ سے چھپتے کیوں؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ انی موسر، میں بڑا تنگ دست ہوں، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں اور میں نے آپ کا قرض دینا ہے تو آپ کے سامنے کیسے آؤں؟ شرمندگی سے چھپ جاتا ہوں. جب آپ نے یہ سنا تو فرمایا اچھا اللہ اکبر انک موسر، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ تنگ دست ہیں. آپ موسر ہیں حقیقتاً؟ انہوں نے کہا ہاں میں تو بہت تنگ دست ہوں. فبکا ابو قتادہ، حضرت ابو قتادہ خود رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ میں نے حضور پاک سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ من نفس عن غریمہ، جس نے کچھ رعایت کی اپنے مقروض سے، جس سے قرضہ لینا ہے، او محا عنہ، یا بالکل سارا قرضہ ہی مٹا دیا کہ چلو بھی سارا معاف کر دیا، کچھ اتار دیا، کچھ ہلکا کر دیا. کان فی ظل العرش یوم القیامت، قیامت والے دن وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. تو مانا یہ ہے کہ جب حدیث سنائی تو آپ بھی رعایت دے گئے. حدیث آخر عن حذیفہ بن الیمان قال الحافظ ابو یعلا الموصلی حدثنا الاخرس احمد بن عمران قال حدثنا محمد بن فضیل قال حدثنا ابو مالک الاشعری عن ربيعي بن حراش ان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد من عبيدي يوم القيامة قال ماذا عملت لي في الدنيا
فقال ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها قالها 3 مرات. قال العبد عند آخرها يا رب إنك كنت أعطيتني فضل مال وكنت رجلا أبايع الناس وكان من خلقي الجواز وكنت أيسر الموسر وانظر المعسر. قال فيقول الله عز وجل أنا حق من ييسر ادخل الجنة. وقد أخرج البخاري ومسلم وابن ماجه من طرق النبي من هراش أنه جاء الزار مسلم وابدان أبي مسلم بدري النبي صلى الله عليه وسلم ولفظ البخاري حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزهري عن عبد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. اب اس حدیث پاک میں آتا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا اتی اللہ بعبد من عبیدہ یوم القیامت. لیکن یاد رکھو کہ ابھی تو قیامت آئی ہی نہیں. تو ان احادیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ آئے گا بندہ اللہ کے سامنے قیامت والے دن. معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس واقعے کے بارے میں خبر دی کہ ایسا ہوگا. لیکن چونکہ خبر اللہ نے دی ہے تو مقصد اللہ کی خبر کبھی غلط نہیں ہوتی. اس لیے وہاں صیغے ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ گویا قیامت ہو گئی, وہ بندہ پیش ہو گیا اور اللہ نے یہ حکم جاری فرما دیا. تو یہ سنت اللہ ہے. پورے قرآن و حدیث میں جب آپ پڑھیں گے تو اللہ کے قرآن کا بھی اسلوب بیان جو ہے وہ ایسا ہے جیسے قرآن میں مثلا پڑھیں گے ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اللہ فرماتی ہے کہ جہنمی جو ہیں وہ جنت والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے مہربانی کرو ہمارے اوپر پانی بھیجو, یا جو چیز اللہ نے تم کو دی ہے کچھ ہمیں بھی دے دو. تو وہ جنت والے جواب دیں گے کہ اللہ نے کافروں کے لیے جنت کی نعمتوں کو حرام کر دیا ہے. اب حالانکہ قرآن کہتا ہے وہ نادا, انہوں نے پکارا, حالانکہ صحیح نادو نہ وہ پکاریں گے. آئندہ زمانہ مستقبل میں ابھی تو قیامت ہی نہیں آئی, ابھی تو جنت والے جنت میں نہیں گئے, جہنم والے جہنم میں نہیں گئے, تو کیا مانا کہ انہوں نے پکارا, زمانہ ماضی. تو ماضی کا صیغہ ہوتا ہے لیکن مقصود وہاں مضارع ہوتا ہے. مقصود جو ہے وہاں مضارع ہوتا ہے, لیکن چونکہ اللہ خبر دے رہے ہیں کہ ایسا ہوگا تو اللہ کی خبر میں کوئی شبہ نہیں. تو اس لیے قرآن پاک ایسے اسلوب انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ گویا قیامت قائم ہو گئی, جنت والے جنت میں چلے گئے, جہنم والے جہنم میں چلے گئے. جنتیوں نے پکار کے یہ کہا, جہنمیوں نے پکار کے یہ کہا. بھلا یہ سب آئندہ زمانے میں ہوگا, لیکن صیغے ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ گویا یہ بات ہو چکی ہے, یعنی اتنا یقینی ہے کہ گویا بات ہو گئی. اس لیے جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ قیامت والے دن پیش ہوگا. اللہ فرمائے کہ ماذا عملت لی فی الدنیا, تم نے کیا کیا میرے لیے دنیا میں. قال ما عملت لك یا رب مثقال ذرة فی الدنیا ارجوک بها. وہ کہے گا میرا اللہ میں نے تو کوئی ذرے کے برابر بھی ایسا کام نہیں کیا جس سے مجھے تیری رحمت کی امید کر سکوں, میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا. لیکن ایک بات یاد رکھو, جہاں ایسی حدیثیں آتی ہیں وہاں یہ معنی نہیں ہوتا. بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے, بس اس نے تو کچھ نہیں کیا, اس نے تو کوئی عمل کیا ہی نہیں, بس اتنی کیا تھا کہ غریبوں کو مہربانی کر دیتا تھا. تو بعض لوگ ان چیزوں سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی نماز نہ پڑھو, روزہ نہ رکھو, حج نہ کرو, زکوٰۃ نہ دو, بس کسی مسکین پر مہربانی کر دیا کرو, بس ٹھیک ہے اللہ جنت دے دے. تو اس کے بارے میں بات سمجھ لیں کہ جو آدمی اللہ کے فرائض کا منکر ہو یا فرائض کے چھوڑنے والا ہو, وہ تو اللہ معاف فرمائے جیسے تارک الصلاۃ جو ہے وہ تو کافر ہو جاتا ہے, اس کے تو پھر جنت میں جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے معنی یہ ہوتا ہے کہ جو فرائض ہیں وہ تو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں,
اگر فرائض کا منکر ہے کافر ہے، فرائض کا تارک ہے فاسق و فاجر ہے۔ مانا یہ ہوتا ہے کہ میں نے فرائض تو ادا کیے لیکن اس کے بعد کوئی نیکی کا کام، کوئی نفلی عبادت، کوئی اور چیزیں میں نہیں کر سکا۔ ایک بات یہ ہوتی ہے، یہ مانا نہیں ہوتا کہ آدمی اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وہ غنی ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، فعال لما یرید ہیں، اگر وہ اپنے چند بندوں کو ان کی چھوٹی نیکی پہ معاف بھی کر دیں تو ان کی مرضی۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ قاعدہ کلیہ بن جائے کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں بس کسی کو ایک ریال دے دیا کریں گے، یہ معنی نہیں ہوتا، کیونکہ فرض فرض ہے، عبادت عبادت ہے۔ یہی تو ایک مشکل بن گئی ہے نا جی کہ دین کے معاملے میں دو فرقے پیدا ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق دے۔ اب دو جماعتیں پیدا ہو گئی۔ بعض لوگوں نے تو دین کا نام یہ رکھا ہے کہ بھئی نماز 5 وقت کی پڑھ لو، مہینے رمضان میں روزہ رکھ لو، زندگی میں ایک دفعہ حج کر لو، زکوٰۃ دے دیا کرو، بس تم دیندار۔ اور بعض لوگوں نے اتنا تساہل کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی دین تو بس اسی کلمے پڑھنے کا نام ہے، لا الہ الا اللہ رسول اللہ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں بس بات ختم ہوگی، مسلمان ہیں ہم۔ ٹھیک ہے جی آپ نماز نہیں پڑھتے، کہا جی ٹھیک ہے نماز نہ پڑھیں، میں نہیں پڑھتا، میں غافل ہوں، لیکن میں کلمہ میں پڑھتا ہوں نا، حضور کی امت میں تو ہوں میں۔ آپ نے روزہ نہیں رکھا رمضان کا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں نے روزہ نہیں رکھا، آپ روزہ رکھتے ہیں اچھا کرتے ہیں، میں نے نہیں رکھا لیکن میں حضور کا امتی تو ہوں۔ بھئی اللہ نے آپ پر حج فرض کیا، آپ دولت والے ہیں، پیسے والے ہیں، کہا جی ٹھیک ہے میرا ارادہ ہوتا ہے، موقع نہیں مل رہا حج کرنے کا، ٹھیک ہے کوئی اپنی نماز میں نہیں پڑھتا، حج بھی میں نے نہیں کیا، زکوٰۃ بھی میں نہیں دیتا، لیکن میں حضور کا امتی ہوں جیسا بھی ہوں جی، گناہ گار صحیح لیکن نبی کا امتی تو ہوں ہے۔ تو لوگوں نے یہ فلسفہ بنا لیا، دوسرے لوگوں نے دین کو اسی عبادات کا مجموعہ بنا لیا کہ بھئی بس ہم نماز پڑھتے ہیں تو گویا ہم عرش معلیٰ پہ پہنچ گئے، ہم اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو ماشاءاللہ بالکل اب ہمارے درجات تو آسمانوں سے بھی آگے نکل گئے، ہم نے اگر حج کر لیا ہے تو سبحان اللہ اب تو ہمیں حاجی کا سرٹیفکیٹ بھی ہاتھ میں آ گیا، جو مرضی آئے کرتے پھریں۔ یہ اصل میں بات نہیں ہے، یاد رکھو دین کا معنی یہ ہے کہ دین تیری ساری زندگی میں لاگو ہو جائے، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا سونا، تیری شادی، تیری طلاق، تیرا نکاح، تیری خوشی، تیری غمی، تیری عبادات، تیرے معاملات سب دین محمد مصطفیٰ کا نمونہ بنے، پھر کہہ سکتے ہو کہ میں دین پہ ہوں۔ مانا نہیں کہ تم نماز پڑھ لو لیکن گھر والے نماز نہ پڑھیں، تم نماز پڑھ لو لیکن تمہاری شادی کے اندر رسومات ایسے کیے جائیں جو ہندوؤں کے ہوتے ہیں، تم نماز پڑھ لیتے ہو لیکن یہ ہے کہ بیوی جھگڑا کر کے 2 سال سے اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے، تم ہو بڑے دیندار، مکے میں طواف کر رہے ہو رات دن، تم بڑے دیندار ہو لیکن والدین کے نافرمان ہو، تم بڑے پکے نمازی ہو لیکن زکوٰۃ کھا جاتے ہو۔ یہ معنی نہیں ہے دین کا، دین کا معنی یہ ہے جو میرے اللہ نے فرمایا اور میرے نبی پاک نے ہمیں سنا دیا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، کہ کہہ دے میرا مدنی میری عبادتیں، میری قربانیاں، میری جانی عبادات، مالی عبادات، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے، پوری زندگی دین کا نمونہ بن جائے۔ یعنی تم تجارت کرو تو دین کے لیے کہ بھئی میں تجارت کر رہا ہوں، ٹھیک اسلام کے اصولوں پہ چلوں گا، ربا نہیں لوں گا، سود نہیں لوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، غش نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، ٹھیک تجارت کروں گا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اسلام کے اندر تجارت کے کیا اصول ہیں۔ یہ تجارت بھی عبادت بن گئی۔ تم اپنے جسم پر اچھی غذا خرچ کر رہے ہو، گھر میں ورزش کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو کہ میرا جسم قوی ہو جائے،
مضبوط ہو جائیں تاکہ میں اللہ کے راستے میں عبادت کروں اور ضرورت پڑے تو جہاد بھی کر سکوں. یہ تیرا کھانا بھی عبادت بن گیا. تم لباس اس لیے خرید رہے ہو کہ ستر عورت ہو جائے اور میں لوگوں کے سامنے اللہ کی نعمت کا شکر گزار بنوں کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے تو میں اچھا لباس پہن رہا ہوں. یہ لباس پہننا بھی عبادت بن گیا. تو اس لیے مسلمان کا معنی یہ ہوتا ہے تم نے شادی کی کہتے ٹھیک ہے جی اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے میں بالکل اسی طرح شادی کروں گا جیسے میرے محمد مصطفیٰ نے شادی کی. میں عین اسی طرح شادی کروں گا جس طرح میرے محمد پاک نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے. بھائی برادری ناراض ہوتی ہے ہو جائے لیکن میں محمد مدنی کی سنت زندہ کروں گا. اب یہی شادی تمہارے لیے عبادت بن گئی. تم اپنی بیوی پہ اس لیے خرچہ کر رہے ہو کہ بھی میری بیوی خوش رہے حرام کی طرف نظر نہ اٹھائے کسی کی محتاج نہ بنے اور میرے حقوق پوری طرح ادا کرے. بیوی کو کھلانا جو ہے دین اور عبادت بن گیا. اب تم اپنے یہاں سے گھر سے نکلے ہو حالانکہ کام بھی تھا تمہیں لیکن تم نے نیت یہ کر لی کہ بھی پہلے میں جاؤں گا حرم شریف تاکہ جماعت مجھے مغرب کی مل جائے نماز پڑھ کے انشاءاللہ پھر میں بیدار نکل جاؤں گا اپنا کام بھی کر لوں گا. اب جو بھی قدم اٹھا رہے ہو وہ عبادت اور دین بن گیا. تو دین کا ماننا یہ نہیں ہے کہ آدھا کر لو آدھا کھا جاؤ. دین کا معنی نہیں ہوتا کہ فرائض اللہ کو آدمی چھوڑ دے اور کہے کہ جی میں نے فلاں آدمی نے جناب دیکھا نہیں ہے کہ ایک کتے کو پانی پلایا عورت نے اور جنت میں چلی گئی. وہ تو بادشاہ ہے وہ تو چاہے بغیر پانی پلانے کے بھی بھیج دے جنت میں. وہ تو اس کی مرضی ہے. وہ تو کبھی کبھی اپنا جلوہ رحمت دکھلاتے ہیں کبھی کبھی اپنی رحمت کا منظر دکھلاتے ہیں کہ دیکھو میں بخشنے پہ آ گیا تو زانیہ کو کتے کے پانی پلانے پہ بخش دیا اور میں اگر ناراض ہو گیا تو اپنے نبی کو 80 سال تک بیماری میں مبتلا کر دیا. میں اگر دینے پہ آ گیا تو 100 انسانوں کے قاتل کی توبہ منظور کر کے میں نے جنت میں بھیج دیا اور میں اگر ناراض ہونے پہ آ گیا نبی مانگتا رہا اس کے بیٹے کو سامنے غرق کر دیا اور نہیں بخشا. وہ تو کبھی اپنا جلال دکھاتے ہیں کبھی اپنا جمال دکھاتے ہیں لیکن دین کے قاعدے نہیں بدلتے. قاعدہ رہے گا اصول رہے گا. دیکھو نا جی جیسے مثال کے طور پر تم ایک جگہ نوکری کرتے ہو 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے 5,000 ریال تمہاری تنخواہ ہے. اب مہینے کے بعد جب تم گئے تو مالک نے کہا کہ بھائی ذرا تشریف لے آؤ ادھر. آپ چلے گئے اور نے کہا کہ دیکھو بھائی میں آپ کے کام سے بڑا خوش ہوں یہ آپ کا 5,000 ریال جو ہے یہ تو ہے آپ کی تنخواہ اور یہ 5,000 میری طرف سے انعام دے. اب دوسرے ملازم یہ کہیں گے جی ہمیں کیوں نہیں دیا اس کو کیوں دیا ہے. قاعدہ تو وہی تنخواہ ہے جو مقرر ہے. وہ اصول کے مطابق تو تم صرف اسی تنخواہ کے لینے کے حقدار ہو. اس سے زیادہ اگر مالک نے تمہاری کسی کارکردگی سے خوش ہو کے انعام دے دیا ہے تو اس کی مہربانی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو ہمارے لیے اصول رکھے ہیں جو اللہ کے فرائض ہیں جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے فرائض پہ ہم نے چلنا ہے حرام سے ہم نے بچنا ہے. باقی ہے انعام راضی ہو جائے تو ایک نماز قبول کر کے جنت بھیج دیں اور ناراض ہو جائے تو 80 سال نمازیں پڑھتے رہے اور ہمارے منہ پہ واپس مار دیں اس کی مرضی. وہ تو اس کی مرضی ہے. فعال لما یرید ہیں یفعل ما یشاء ہے. ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تو یہ نہ سمجھا کریں کہ اس نے کہا کہ جی میں نے تو کوئی عمل کیا ہی نہیں یعنی نہ نماز پڑھی ہے نہ روزہ رکھا ہے نہ حج پڑھا ہے. ہو سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں. فرائض اللہ تو فرائض اللہ ہے. جیسے کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا اس نے کہا حضور مجھے دین سمجھا دیں. آپ نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا 5 نمازیں پڑھنا 1 مہینے میں روزے رکھنا زندگی میں حج کرنا اللہ پیسہ دے تو زکوٰۃ دینا. اس نے کہا حضور بات یہ ہے آپ نے جو فرمایا ہے نا میں اس پہ اتنا زیادہ بھی نہیں کروں گا اتنا کم بھی نہیں کروں گا. جو آپ نے حکم دے دیا بس میں اسی پہ چلوں.
وہ جب جانے لگا حضور نے فرمایا دیکھو جنتی آدمی ہے. تو اب اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ بھئی میں کبھی نیکی کا کام نفلی کروں گا ہی نہیں. معنی یہ تھا کہ حضور جو آپ نے حکم دیا میں تعمیل کروں. اچھا پھر خدا کی قدرت ہے کہ نیکی جو ہے اللہ جب قبول کر لے نا نیکی، علماء نے لکھا ہے کہ تم نے ایک طواف کیا، تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ جی پتہ نہیں قبول ہوا یا قبول نہیں ہوا، تو اب کیسے پتہ لگے؟ تو علماء نے فرمایا اگر نیکی کرنے کے بعد تم سے دوبارہ کوئی اور بھی نیکی کا کام ہو رہا ہے تو سمجھو پہلی نیکی قبول ہو گئی کہ اللہ نے پھر مجھے نیکی کی توفیق دی ہے. اور اگر تم نے یہاں طواف کیا، درس سنا، عشاء سے فارغ ہوئے اور سیدھا ماشاءاللہ VCR میں جا کے بیٹھ گئے تو سمجھو یہ مردود ہو گیا. اگر یہ قبول ہوتا تو آگے بھی مجھ سے گناہ کا کام نہ ہوتا. نیکی کو کھینچتی ہے، گناہ کو کھینچتا ہے. یہ قاعدہ ہے جیسے پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. نیک عمل کے بعد نیک عمل، برے عمل کے بعد برا عمل. تو ہر نیک عمل کے بعد اگر پھر نیک عمل کی توفیق مل جائے تو سمجھو کہ پہلا اللہ نے قبول فرما لیا. اگر اللہ قبول نہ فرماتے تو مجھے دوبارہ نیکی کی توفیق ہی نہ دیتے. دوبارہ جو مجھے توفیق ملی ہے تو معلوم ہوا کہ پہلی حاضری تو میری قبول ہو گئی ہے. تو یہ ایک ظاہری علامات ہوتی ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کی درگاہ میں پیش ہوگا، اللہ فرمائے گا ہاں کیا کیا تو نے عمل؟ وہ کہے گا اللہ میاں میں نے تو کوئی ذرے کے برابر بھی ایسا عمل نہیں کیا جس سے تیری رحمت کی امید کر سکوں. 3 دفعہ اللہ فرمائیں گے، 3 دفعہ وہ یہی کہے گا. آخر میں آگے کہے گا کہ اللہ میاں میرا ایک عرض ہے کہ انکا کنت اعطیتنی فضل مال، اللہ تو نے مجھے بڑا مال دیا تھا آپ جانتے ہیں. وکنت رجلا ابایع الناس، اور میں آدمی تھا تاجر بے شرا کرنے والا، میرا کاروبار بزنس تھا، تجارت تھا. لیکن میرا اللہ یہ میری عادت تھی کہ میں آدمی بڑا درگزر کرنے والا تھا. جواز مانا گزرنا، درگزر والا آدمی تھا کہ اگر کوئی امیر بھی آ گیا تو میں نرمی کرتا تھا، اور اگر کوئی تنگ دست آ گیا، غریب آ گیا تو میں اس کی بھی مدد کر دیتا تھا. اگر دیکھا کہ آدمی امیر ہے اس کو میری مدد کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس سے بھی میں نرم اخلاق سے پیش آتا تھا، اس کے لیے بھی جتنی رعایت ممکن ہوتی تھی میں کر دیتا تھا. اور اگر کوئی غریب آ جاتا تھا تو اس پر جو ہے میں بالکل رعایت کرتا تھا اور تجاوز کرتا تھا. آپ جانتے ہیں اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے انا حق کو سب سے زیادہ تو پھر میری شان ہے کہ میں نرمی کروں. تو بندہ بن کے بندوں پہ نرمی کرتا رہا، میں تو میں تو رب العالمین ہوں، ارحم الراحمین ہوں. جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. تم نے میرے بندوں سے آسانی کی تو آج ہم نے بھی تمہارے ساتھ آسانی کر. اور اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک سند کے ساتھ یہ حدیث مبارک بھی بیان فرمائی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ، پہلی حدیث تھی حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی تھے. اس دوسری حدیث میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کان تاجر یداعی الناس، ایک تاجر تھا لوگوں کو قرضہ بھی دیتا رہتا تھا. فاذا رأى موسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه، اور جب دیکھتا کہ کوئی مقروض آدمی تنگ ہے، حالات خراب ہیں، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اپنے ملازموں کو کہتا کہ تجاوزوا عنه، اس کو مہلت دے دو، اس سے درگزر کرو، تنگ نہ کرو اس غریب کو، بیچارہ پریشان ہے. لعل اللہ يتجاوز عنا، ہو سکتا ہے اللہ پاک ہم سے بھی تجاوز کر کے مہربانی فرما لے. تو اللہ نے اس کو بھی جنت میں داخل فرما دیا. فتجاوز عنہ، اللہ پاک نے بھی اس کو اپنی نظر رحمت کے ساتھ معاف فرما دیا. حدیث آخر عن صالح بن حنیف قال لاکمی مستدرکی حدثنا ابو عبد الله محمد بن یعقوب قال حدثنا یحیی بن محمد بن یحیی قال حدثنا ابو الولید الشام بن عبد الملك قال حدثنا عمرو بن ثابت قال حدثنا عبد الله بن محمد بن یقین عبد الله بن صالح بن حنیف النصاحل حدثه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعان مجاہدا فی سبیل اللہ او غازیا او غارما فی اسرته او مقادما فی رکبته اذلہ اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذل ثم قال صحیح الاسناد خرجاه. اب جناب اس حدیث پاک میں آتا ہے
حضرت سال فرماتی ہیں کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعان مجاہدا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی مدد کرے، جیسے بوسنیا والے جہاد کر رہے ہیں، کشمیر والے جہاد کر رہے ہیں، مجاہدین کی مدد کرتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ من اعان مجاہدا فی سبیل اللہ او غازیا، یا غازی کی مدد کرے، او غارما فی اسرتہ، یا کسی مقروض کی جس پہ قرضہ چڑھا ہوا ہو وہ تنگ دست اس کی مدد کرے، او مکاتبا فی رقبتہ، یا کوئی عبد مکاتب ہو. عبد مکاتب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کا غلام ہے اور مالک اپنے غلام سے کہتا ہے کہ بھی 1,00,000 ریال مجھے دے دو تو جاؤ پھر میں نے تم کو آزاد کیا. تو اگر اس کے آزاد کرانے میں، اس کی گردن چھڑانے میں اس کو مدد کرے، اس کو پیسے دے دے، اس کی اعانت کرے تاکہ وہ آزاد ہو جائے، اذلہ اللہ فی ذلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت والے دن اپنے سائے کے نیچے رکھیں گے. یوم لا ذل الا ذلہ، جس دن کسی کو پناہ نہیں ملے گی مگر اللہ کے سایہ رحمت میں پناہ ملے گی. تو ایسے بندے کو اللہ اپنے سایہ رحمت میں رکھے. حدیث آخر عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال الامام احمد حدثنا محمد بن عبید یوسف بن صہیب بن زید الامی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان تستجاب دعوته وان تكشف كربته فليفرج عن معسر انفرد به احمد. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا جو بندہ یہ چاہے کہ میری دعا منظور ہو جائے، میں مستجاب دعوت بن جاؤں کہ جب اللہ سے مانگوں تو میری اللہ دعا منظور فرما لیا کریں، اس کو چاہیے کہ ان تکشف قربت ہو، کسی غم والے کی، مصیبت والے کی مصیبت کو کھولنے میں مدد کرے، اس کی اعانت کرے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں فلیفرج عن موسر، اگر کوئی تنگ دست ہے، اس کا مقروض ہے تو اس کو قرضہ معاف کر دے. جب وہ کسی مظلوم پہ رحم کرتا ہے تو اللہ رحمت فرما کے اس کی دعائیں منظور فرما لیتے ہیں. تو لہذا غریبوں کی مدد کرنا، قرض خواہوں کی مدد کرنا، کوئی مصیبت میں ہے اس کی مدد کرنا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. پھر بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے منظور ہو جاتی ہے. اس لیے کہ من رحم رحم، قاعدہ ہے کہ جس کو جو رحم کرنے والا ہے اس پہ اللہ رحم فرماتی ہیں. حدیث پاک میں آیا کہ تم زمین والوں پہ رحم کیا کرو، آسمان والی پاک ذات تمہارے اوپر رحم کرے گی. تم بندوں پہ رحم کرو، رب تم پر رحم کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تم کسی کی مصیبت میں مدد کرو گے، اللہ تیری مصیبت ڈال دیں گے. حدیث آخر نبی مسعود بن عمرو قال الامام احمد بن يزيد بن هارون قال اخبرنا ابو مالك ربيع بن حراش ان زيد رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى به الله عز وجل فقال ماذا عملت في الدنيا؟ فقال له الرجل ما عملت مثقال ذرة من خير. فقال له ثلاث مقال في السنة كنت آتيتني فضل من البار في الدنيا وكنت أباين وكنت أيسر المؤسر وأنزل المؤسر. فقال تبارك نحن أولى بذلك منك. یہ حدیث پڑھ چکے ہیں آپ. تجاوزوا عن عبدي فغفر له. قال موسى هكذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم مسلم بإبلاد صاد طارق به. حديث آخر عن عمران حسين قال امام اسود بن عمرو قال كنا ابو بكر نام نبي داود بن حسين قال رسول الله قال له ولا رجل حق فاخره كان له بكل يوم صدقه. اگر تم نے کسی سے قرضہ لینا ہے اور تم کو وہ وقت پہ قرضہ نہ دے سکا، تم نے کہا مہلت دیتا ہوں، کوئی بات نہیں بھائی تم 1 مہینے بعد دے دینا. اللہ فرماتا ہے جتنی میرے بندے نے مہلت دی ہے اس کو صدقہ لکھتے رہو، خیرات لکھتے رہو. حدیث آخر عن ابي اليسر كعب بن عمرو قال الامام احمد بن عمرو قال حدثنا زائد بن عبد الملك بن ابي قال حدثنا ابو اليسر ان رسول الله قال من انذر موسنا ووزعن اذله الله عز وجل في ذله يوم لا ذل الا ذله. جس بندے نے کسی تنگ دست کو مہلت دے دی یا بالکل قرضہ معاف کر دیا، اللہ اپنے سائے میں اس کو رکھیں گے. وقت اخرج مسلم صحیح من جناح حدیث بعد ولید بن بعد سامت قال اخذت انا وابي نطلب العلم في هذا الحي من الانصار قولا يهلكوا فكان اول من لقينا باليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له زماد بن صفر وعلى ابي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال ابي عمي
انی ارا فی وجهک صفاتا من غضب قال اجل كان لي على فلان ابن فلان الرامي مال فأعطيت أهله فصندوق قلت ثم هو قالوا لا فقال علي ابن له جفر فقلت أي أبوك فقال سمع صوتك ودخل عليك أمي فقلت اخرج إلي فقد امتنعت فخرج فقلت ما حملك على أنك تبعت مني قال أنا والله ودركم لا يكذبك خشيت والله أن أحدثك وأكذبك أو أعيدك فأخلفك وكنت صاحب رسول الله وكنت والله مرسلا قال قلت الله قلت الله الله ثم قال وضع بصحيفته فماحاها بيده ثم قال فإن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت فيه لن فأشهد أبصر عيناي هاتان وفزع أسبال عيني وسمع أذناي هاتان وهو قلبه وأشار إلى نيات قلبه رسول الله يقول من أنذر موصلا أو وضع عنه أذله الله في ذله. اب اس حدیث سے پاک میں آتا ہے حضرت عبادۃ بن الصامت فرماتی ہیں کہ میں اور میرا باپ نکلے علم حاصل کرنے کے لیے اس قبیلہ انصار میں قبل ان یہلکوا قبل اس کے کہ وہ برباد ہو جاتی، یعنی ابھی علم ان میں تھا، ابھی علم موجود تھا، ابھی برباد نہیں ہوئے. جب ہم آئے فکان اول من لقینا، سب سے پہلے جو ہماری ملاقات ہوئی ابل یسر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کے صحابی ہیں، ان کے ساتھ غلام تھے اور غلام کے ساتھ جو ہے زمامۃ من صوفن گٹھڑی تھی کتابوں کی. کیا وجہ ہے کہ تم ناراض جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں جو ہے ایک آدمی کے پاس جاتا تھا لیکن وہ آدمی جو ہے اس پر میرا دہن ہے. میں اس کے گھر آیا، میں نے پوچھا کہ تم نے کہا کہ نہیں، اس وجہ سے مجھے غصہ آیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کا ایک لڑکا نکلا تو میں نے کہا کہ تمہارا باپ ہے، نگاہ ہے لیکن تمہاری آواز جو سنی ہے تو وہ ہماری اماں کے کمرے میں داخل ہو گیا، گھس گیا جا کے اس کی جھوپڑی میں. تو پھر میں نے آواز دی کہ عجیب آدمی ہو، مجھے پتا ہے تم اندر ہو، میری آواز بھی سن رہے ہو، باہر نکلو. تو کہتے ہیں کہ جب وہ باہر آ گئے اس کے بعد میں نے پوچھا کہ عجیب بات ہے، تم کیوں مجھ سے چھپ گئے؟ اس نے کہا بات سنو، واللہ یہ مجھے خدا کی قسم ہے میں اس لیے چھپ گیا کہ میں اگر باہر نکل کے تم سے کوئی بات کروں اور جھوٹ بولوں یا میں کوئی وعدہ کروں کہ تمہارا قرضہ جو ہے میں ہفتے کے بعد دے دوں گا لیکن میں نہ دے سکوں تو پھر وعدہ بھی جھوٹا کروں، بات کروں تو جھوٹی بات کروں، اس سے تو بہتر ہے کہ چھپ جاؤں. چلو جھوٹ تو نہیں بولوں گا نا، تمہارے سامنے جو نہیں آؤں گا تو جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑے گا، ورنہ میں ڈر سے جھوٹ بولتا. اور جھوٹ بولنے کا گناہ بھی علیحدہ ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے میں تنگ دست ہوں، میں اپنی غربت کی وجہ سے چھپ گیا. تو نے کہا اللہ، یعنی تمہیں قسم ہے اللہ کی تنگ دست ہو؟ اس نے کہا بالکل، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تنگ دست. اس نے کہا تو پھر سنو، ان میری آنکھوں نے دیکھا ہے، ان میرے کانوں نے سنا ہے، اس میرے دل نے سمجھا ہے اور یاد رکھا ہے جو میں نے محمد مدنی پاک سے سنا ہے. میں نے کہا کہ دیکھو میں نے خود اپنے آقا کو آنکھوں سے دیکھا اور میں نے سرکار مدینہ پاک کے فرمان مبارک ان دو کانوں سے سنا ہے، کانوں پہ ہاتھ رکھا اور دل کی رگوں پہ ہاتھ رکھا، اسی دل کی جڑوں میں نے اس کو جما لیا ہے جو حضور پاک نے فرمایا. حضور پاک نے فرمایا جو کسی تنگ دست کو مدد کرے اللہ قیامت میں اس کو اپنے سائے کے نیچے رکھتے ہیں. غلام سے کہا بھی لے آؤ دفتر لے آؤ جس میں ان کا قرضہ لکھا ہوا ہے، اس کو میٹ دیا. کیا بات سنو، تمہارا قرضہ میں نے میٹ دیا، اگر ہو جائے تو مجھے دے دینا، نہ ہو تو میں نے تم کو معاف کیا، بس ختم ہو گئی. اگر کبھی تم سے ہو جائے تو مجھے ادا کر دینا، ویسے میں نے ختم کر دیا، اور اگر تم سے نہ ہو سکے تو میں نے تمہیں معاف کیا. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، بڑے عزیز شاگرد تھے، نام بھی ان کا حاجی عبداللہ تھا اور بڑے تاجر تھے ماشاءاللہ. یعنی اس دور میں اپنے علاقے کے اعتبار سے بڑے تاجر تھے، کاروباری تھے. ان کا ایک نوجوان بیٹا تھا، وہ بھی ماشاءاللہ تاجر اور بڑا شریف آدمی تھا. وہ جوانی میں ہی فوت ہو گیا. اللہ کی مرضی، وقت مقرر ہے ہر چیز کا کہ باپ بوڑھا ہے، باپ زندہ ہے، جوان بیٹے چلے گئے اور ان کے بیٹے نے لاکھوں روپے لوگوں سے قرضہ لینا تھا. لاکھوں روپے، چھوٹی موٹی بات بھی نہیں تھی. تو جس دن ان کا جنازہ ہوا تو جنازہ پڑھنے کے بعد وہ کھڑے ہو گئے. ان کے والد نے کہا بھی لوگوں بیٹھ جاؤ، میرے بیٹے نے جن جن لوگوں سے قرضہ لینا ہے وہ تو معاف کیا، اور جس نے میرے بیٹے سے قرضہ لینا ہو وہ ابھی لے لے مجھ سے، تاکہ میرے بیٹے کے ذمے کسی کا حساب باقی نہ رہے.
جن جن لوگوں نے لینا تھا انہوں نے کہا جی ہم نے لینا ہے، تاجر تھے نا، کچھ نے لینا تھا کسی نے دینا تھا، اس کو ادا کر دیا، جس سے انہوں نے لینا تھا لاکھوں روپے وہی کھڑے کھڑے کاغذ پھاڑ دیے، کہا سب معاف کر دیا۔ تو یہ جو بات ہے نا جی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی مظلوم کی مدد کرنی جو ہے نا جی یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے۔ اس لیے غریبوں کی مدد کیا کرو، یتیموں کی مدد کیا کرو، بیوہ عورتوں کی مدد کیا کرو، جو مصیبتوں میں ہیں، ناحق قید میں ہیں، ناحق مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں بیچارے ناحق جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، پیشی ادا کرنے کے پیسے نہیں، وکیل رکھنے کے پیسے نہیں، وہی جیل میں پڑے پڑے سڑ جاتے۔ یعنی آپ یقین فرمائیں میں اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوں، میرے اپنے دوست ہیں ماشاءاللہ، اب بھی وہ ماشاءاللہ سپریم کورٹ میں جج ہیں، تو اس وقت وہ ہائی کورٹ میں جج تھے، انہوں نے مجھے حرم میں یعنی مکے میں میرے گھر میں بیٹھ کے بتایا، انہوں نے کہا کہ مکی صاحب آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے مجھے جب یہ کرسی دی ہے عدالت کی تو بڑے ہی وہ نیک آدمی ہیں، نام میں نہیں لیتا پھر کسی کا بلا وجہ تعریف بھی نہ ہو اور بلا وجہ غیبت بھی نہ ہو، تو بہت ہی وہ نیک آدمی ہیں، یعنی اس دور میں ایسے لوگ ملنے بڑے مشکل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے عام وکلا جب میری عدالت میں پیش ہوتے تو میں کرسی پہ کبھی یوں ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتا تھا، میں یوں بیٹھتا تھا، تو عام لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ جج صاحب کو شاید کوئی تکلیف ہے کہ یوں نہیں بیٹھ سکتے، سیدھے مجبور ہو کے یوں بیٹھتے ہیں۔ کہنے لگے مکی صاحب میں حرم میں بیٹھا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، میں اس لیے ٹیک نہیں لگاتا تھا کہ کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے کہ میں نے تمہیں کرسی دی ہے تو اکڑ کے بیٹھتی ہو، میں ہمیشہ جھک کے بیٹھتا ہوں کہ اللہ تم نے اگر کرسی دی ہے تو میں تواضع اختیار۔ انہوں نے کہا کہ آپ حیران ہوں گے کہ صرف میں نے جو ریکارڈ لیا ہے، ہزاروں آدمی جیلوں میں پڑے تھے جن کی سزا، جرم کی کل سزا کتنی ہے 6 مہینے، یعنی اس کے جرم کی اگر سماعت کی جاتی باقاعدہ اور جج اس کو سزا دیتا تو اس جرم کی سزا کتنی بنتی ہے 6 مہینے، لیکن وہ 20 سال سے جیل میں پڑے ہیں، 20 سال سے۔ جرم کی سزا کتنی ہے 6 مہینے، اور 6 مہینے کے بجائے 20 سال سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کا کوئی حل نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کا کہ فرشتے بناؤ، 3 4 5 ڈویژن کی جیلیں ان کے یعنی علاقے میں آتی تھی، میں نے کہتے ہیں جتنے لوگ پڑے ہیں سب کو نکالو، ایک دفعہ سب کو نکالو، ہزاروں آدمی میں نے نکالوں، کیا ظلم ہے، 6 مہینے اس کی سزا بنتی ہے، 20 سال تو بیچارہ کاٹ چکا ہے، ابھی اور کتنی کاٹے۔ انہوں نے کہا جناب یہ عالم ہو جب تو آپ فرمائیں کہ پھر کیا ہوگا، یعنی آپ حیران ہوں گے۔ اگلے دن میں ایک آدمی کی ہسٹری پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ بعض لوگ جیل میں 3 سال 4 سال سے اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وکیل کھڑا کر کے اپنا مقدمہ لڑ سکے، وہ بیچارے پڑے، نہ ان کی پیشی ہے، نہ ان کو کوئی پوچھتا ہے، نہ ان کو کوئی کورٹ لے جاتا ہے، نہ عدالت لے جاتا ہے، پڑھے ہیں تو پڑھے ہیں، بس باپو کی نشانی ہے پڑھی ہے۔ وہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ ایک بادشاہ مر گیا، اس کا بیٹا بیٹھ گیا تخت پہ، ہے تو لطیفہ لیکن ہے ہمارے حالات کے مطابق۔ وہ بیٹا جب تخت پہ بیٹھا تو خوشی میں اس نے کہا کہ بھی جتنے لوگ جیل میں پڑے ہیں نا قیدی، ان کی فرشتے بناؤ، اور جو بوڑھے ہیں اور جن کی عمر زیادہ ہے اور ان سب کو میں رہا کرتا ہوں خوشی میں، اور لسٹیں لے آؤ اور قیدیوں کو میرے سامنے پیش کرو۔ پیش ہوتے گیا، چھوڑتا گیا، پوچھتا گیا تم کیوں ہوئے کیوں ہوئے کیوں ہوئے۔ ایک بالکل بوڑھا آدمی پیش ہوا، اس سے کہا کہ بابا تم سفید داڑھی ہے، بزرگ آدمی لگتے ہو، تم کتنے عرصے سے جیل میں ہو؟ کہا جی مجھے تو 5 سال ہو گئے جیل میں۔ آپ کے باپ نے ایک دن مذاق میں آپ کے باپ کا دوست ہوں، آپ پوچھ لیں تحقیق کر لیں، ایک دن بادشاہ نے مذاق میں مجھے جیل بھیج دیا، بات بھول گیا، میں اسی دن کے اندر پڑا ہوں۔ بادشاہ تھے، مذاق تھی، دوست جو تھے جیسے دوست ہوتے ہیں آپس میں بے تکلف، تو نے کہا اچھا ابھی آج اس کو پکڑو اور جاؤ اس کو جیل میں ڈال دو، تو ان نے مجھے جیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اتفاق ہے، انسان ہے، نسی آدم و نسی ذریتہ، آدم علیہ السلام بھی بھول گئے، اولاد بھی بھول جاتی ہے، تو وہ بھول گیا بیچارے، اور میں جیل میں سڑ رہا ہوں۔
اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے تحقیق کی تو آپ نے مجھے بھی بلا لیا، تو میرا جرم وغیرہ کوئی نہیں، نہ میں نے کوئی غلطی کی ہے، میں آپ فلاں 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 شخص سے تحقیق کر لیں کہ میرا قصور کیا ہے۔ تو اب بادشاہ کا جو بادشاہ بنا تھا اس نے کہا اچھا تم بیٹھو، باقی سب کو چھوڑ دیا، آخر میں کہنے لگا بھی اس کو تو رہنے دو، اس کو واپس جیل لے جاؤ۔ انہوں نے کہا جناب کیوں؟ کہنے لگا باپ کی نشانی ہے، اچھا پڑی رہے۔ آج کل تو یہ حال ہے نا کہ لوگ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ باپو کی نشانی سمجھ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں کہ جو نشانی ہے پڑی رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنا جو ہے پھر اللہ کی رحمت کو جلب کرنے کا ذریعہ بن۔ کیوں ایک آدمی قید میں پڑا ہے، اس کا اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی سننے والا ہی نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی ملنے والا نہیں، کوئی ملاقات کرنے والا نہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ اگر آپ نے اس کی جا کے مدد کی تو اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ پاک آپ پہ رحم کر دیں۔ حدیث آخر امیر المؤمنین عثمان بن عفان قال عبد الله بن الامام احمد الدني ابو يحيى البزار محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا بن سعيد بن سالم الكوفي قال حدثنا العباس بن الفضل الانصاري عن هشام بن زياد القرشي عن ابي عن مهجن مولى عن عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أظل الله عينا في ظل يوم لا ظل إلا ظله من انذر مؤسرا او ترک لغارم۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اپنے سائے میں جگہ دیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کون شخص؟ فرمایا وہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دے دی یا قرض خواہ کا قرضہ معاف چھوڑ دیا۔ حدیث ناقل بعض قال امام بن عبد الله الذي قال ابن جوز السلمي الخراساني المقال حيات عن بعض قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهو يقول بيده هكذا واوما عبد الرحمن بيده الارض من انذر مزوزا وقاه الله من فيه جهنم الا ان من الجنه الا ان من الجنه حزن بربوه الا ان عمل النار سهل بسهوة والسعيد من وقى الفتن وما من جرعة احب الى الله من جرعة كيد يكذب عبد ما كذب عبد لله الا بر الله جو ایمان تفرد به احمد۔ اب جناب فرماتی ہے حضرت ابن عباس ایک دن حضور پاک مسجد کی طرف تشریف نہیں گئے، آپ اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کر رہے تھے زمین کی طرف، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی تنگ دست کو مہلت دے دے اس کا قرضہ اتار لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے فہ سے فہ کہتے ہیں، اس کا لہب اس کے شعلے سے بچا لیں گے۔ فرمایا کہ جنت کا عمل کرنا جو ہے بڑا حزن والا، بڑا چوٹی پہ پہنچنا، ربا کہتے ہیں اونچی جگہ، جیسے اونچی جگہ پہ چڑھنا غمبت والی چیز ہے۔ جنت کے عمل کرنے آسان نہیں ہوتے، ہاں البتہ جہنم کے عمل جو ہیں وہ بڑے آسان ہیں، کہ جہنم میں جانا ہے تو مزہ ہے، ایک منٹ بھی لگتا ہے، زنا کیا جہنم، شراب پیا جہنم، سود کھایا جہنم، لیکن جنت کے عمل کرنے جو ہے وہ تو بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ سعید وہ آدمی ہے جو فتنوں سے بچ گیا، اور سب سے محبوب گھونٹ وہ ہے جب بندہ اپنے غصے کو ضبط کر کے غصے کو پی جائے، یہ سب سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اور جس نے ایسا کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو جو ہے وہ ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ بڑی گناہ قال کبرانی ابن محمد البورانی قال يهدى بن ديار ربيعه قال حدثنا علي السرائي قال حدثنا الحكم بن الجارود قال حدثنا النبي المنشي متحد خالد ابن ينت نبي عطاء الباسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انذر موسرا الى ميسره انذره الله بذنبه الى توبته۔ اس حدیث پاک میں آیا جو بندہ کسی قرض دار کو مہلت دیتا ہے کہ جب تک تمہیں اللہ توفیق دے دے بعد میں قرضہ دے دینا، اسی طرح بندہ بھی اگر کوئی گناہ کرے تو اللہ پھر اس کو توبہ تک معافی دے دیتے ہیں کہ چلو یہ بھی توبہ کر لیتا کہ میں معاف کر دوں۔ ثم قال تعالی یا عباد ذکروا عباد الدنیا وفنا ما فيها من الضال بغيرها۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو نصیحت فرماتے ہیں اور تنبیہ فرماتے ہیں کہ دنیا بھی زائل ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور آخرت آنے والی ہے۔ رجوع الیہ تعالی ومحاسبۃ تعالی خلق والاعمال جزاته يوم كسبوا من خیر وشر ويحذرهم عقوبته۔ اور اللہ پاک ان آیات میں ڈراتے ہیں کہ تمہارا حساب بھی ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش بھی ہوگے، پھر تمہیں تمہارے اعمال پہ بدلہ بھی ملے
گا. اگر تم اچھے عمل کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برے عمل کرو گے تو سزا ملے گی. اللہ اپنے عذاب سے ڈراتی ہے. فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اللہ نے فرمایا خبردار ڈرو اس دن سے جب تم سب نے پھر اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے اور پورا پورا تمہیں بدلہ ملے گا. وقد روى ان هذه الاخوات من القرآن العظیم. بعض مفسرین فرماتی ہیں کہ یہ آخری آیت ہے جو حضور پاک پہ اتری ہے، اس کے بعد 21 دن کے بعد حضور کی وفات ہو گئی. قال حدثني يتعذين سيد بن قال اخبرنا القرآن كل واتقوا يوم ترجعون فيه الى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية 9 ليال. ایک روایت میں آیا کہ اس آیت کے اترنے کے بعد صرف 9 راتیں حضور زندہ رہے. ثم مات يوم الاثنين ليلتين ختم ربيع الاول. پھر حضور ربيع الاول کے اندر سوموار کے دن وفات فرمائی. وقد رواه ابن مردوي من حديث المسعودي ان حبيب النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن جبير ان ابن باز قال اخرجنا زاد واتقوا يوم ترجعون فيه الى الله. وقد رواه النسائي الله في ان كلمه الابن باز قال اخر شيء نزل من القران واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم تفاقون ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد رواه الزاكلو في بعض الرسولين قال به امثال بعد قال اخر آیت نزلت سب سے آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ اللہ وکان بین نزول موت واحد وثلاثون یوما. اس روایت میں آیا کہ حضور پاک کی اس کے بعد 31 دن کے بعد وفات ہو گئی. وقال مجھے کہا بعد آخر آیت نزلت واتقوا یوما ترجعون فیہ اللہ. قال یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبادہ 9 لیال وبعد یوم السبت بعد یوم الاثنین. اس کے بعد حضور پاک صرف 9 راتیں زندہ رہے. ہفتے والے دن آپ کو تکلیف شروع ہوئی اور سوموار کے دن آپ کی جو ہے وفات مبارک ہوئی. نبی صحیح نے قال آخرات نزلت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. کہتے ہیں کہ یہ دعا کریں اور دعا کریں کہ میری بہنوں کے رشتے ہو جائیں. بھئی دعا کریں اللہ پاک جن لوگوں کے گھروں میں لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اللہ ان کو صحیح خیر کے رشتے نصیب فرمائے اور اللہ ان کی یہ پریشانیاں دور فرما دے. ویسے بات یاد رکھیں، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرآن شریف کی ایک آیت مبارک ہے سورۃ طلاق کے اندر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. یہ آیت مبارک جو ہے سورۃ الطلاق کے اندر ہے، پڑھ لو، دیکھ لو قرآن شریف کھول کے. اس آیت کو اگر والدین پڑھیں تو روزانہ 100 دفعہ پڑھ کے دعا مانگیں، اور وہ لڑکی جس کا رشتہ نہ ہوتا ہو خود پڑھے تو لکھا ہے کہ 70 دفعہ پڑھ کے روزانہ دعا مانگے تو انشاءاللہ 41 دن کے اندر اندر بہتر رشتہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں. یہ علماء نے لکھا ہے، قرآن کی آیت ہے. ہمارا تو ایمان ہے کہ قرآن ہر لحاظ سے اللہ نے شفا بنایا ہے. ہماری ہر قسم کی مشکلات کا حل جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے. اس لیے اللہ کے قرآن اور پھر جو آیت جس کے مناسب ہوتی ہے خدا کی قدرت ہے کہ اسی طرح اس پر رحمتیں بھی ہوتی. اس کے اندر بھی یہی ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کا مصیبت سے مشکل سے نکلنے کا خود رستہ پیدا کرتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور ایسی جگہ سے رزق دیتی ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہے. تو آپ بھی یہ آیت پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک رحم کریں گے. جی کہ یہاں پر بعض چیزیں ایسی فروخت ہوتی ہیں جو انگلینڈ میں یا دوسرے ملکوں میں بنتی ہیں لیکن اس میں الکحل نہیں ہوتا اور اس کا نام البذۃ السودا. البذۃ السودا ہے. بھئی بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو نا البذۃ السودا جو ہے وہ شراب ہے، تمہارے کہنے سے بھی تو شراب نہیں بنتی نا. الکوحل جو ہے وہ تو ایک یعنی 100% بات ہے نا، ساری دنیا کے نزدیک متفق علیہ بات ہے کہ الکوحل شراب ہے.
بلکہ شراب کا بھی اصل ہے. تو الکحل جس میں آ گیا وہ تو بات ٹھیک ہے، حرام ہو گئی بات. لیکن یہ جو آپ نے لکھا الوزۃ السودا وغیرہ، اس کے بارے میں ہمیں تو کوئی تحقیق ہے نہیں. یا تو آپ ہمیں تحقیق دکھلائیں کہ یہ الوزۃ السودا جو ہے یہ سکر ہے، حرام ہے، شراب ہے، منشیات میں ہے، کیا بلا ہے، وہ مجھے آپ تحقیق کر کے دے دیں تو انشاءاللہ میں امام حرم کی خدمت میں آپ کی یہ بات جو ہے لکھ کے پہنچاؤں گا، اور وہ پھر آگے پہنچائیں گے. اللہ کی رحمت ہوگی، کیونکہ بعض چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آ جاتی ہیں دنیا داروں میں، معاملات میں بکتی رہتی ہیں، علم نہیں ہوتا. جب ان کو علم ہو جاتا ہے الحمدللہ تو یہ حکومت اسلامی حکومت ہے، فوراً اس کو بند کر. دیکھو آپ اندازہ کریں، گرائیو واٹر جو بچوں کو پلاتے ہیں معمولی سی بات ہے، لیکن ان کو رپورٹ ملی کہ اس کے اندر بھی کوئی منشیات کا حصہ ہے، بند کر دیا. جب بھی ان کو پتہ چلتا ہے، اب ایک آدمی قادیانی ہو، مرزائی ہو، وہ جناب اپنے پاسپورٹ میں مسلم لکھوا کے آ جائے تو یہ کیا کہیں، ماتھے پر لکھا ہوا تو ہے نہیں کہ قادیانی ہے یا مرزائی ہے. اگر ان کو پتہ لگ جائے، تحقیق ہو جائے تو فوراً اس کو واپس بھیجیں. اس لیے اگر آپ کو یہ بات یقینی ہے کہ الوزۃ السودا کوئی حرام چیز ہے، آپ مجھے تحقیق کر کے اس کا باقاعدہ ثبوت دیں تاکہ میں پھر کسی سے بات کر سکوں. ایسے میں نہیں جانتا وہ کیا بلا ہے. ادھار مال لینا جو ہے وہ حرام ہے؟ نہیں، بالکل حرام نہیں. ادھار لینا کیوں حرام ہے اللہ کے بندے؟ مانا یہ ہوتا ہے کہ 6 چیزیں ہیں جن میں حضور نے فرمایا کہ اس میں لین دین ادھار پہ نہ کرو بلکہ نقد پہ کرو. ابھی اگر ایک آدمی نے آپ کو دے دیا، مثلا طے ہو گئی پے، اس نے کہا اتنے عرصے کے بعد مجھے پیسے دے دینا، لیکن کوئی زیادتی کمی نہیں کی، پھر بھی گنجائش ہے. لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی ادھار سے بھی بچیں اور کمی بیشی سے بھی بچیں، کیونکہ جن چیزوں سے اللہ کے نبی پاک روک دیں تو ضرور ان میں کوئی حکمت ہوتی ہے. میں احرام باندھ کے عمرہ کرنے کے لیے آیا، لیکن احرام میں نے انڈر ویئر پہنے رکھا، ماشاءاللہ ایک دم تو آپ پر ہو گئی ماشاءاللہ. ایک بھائی ہے، ان نے مدینے سے احرام نہیں باندھا، ایک ان پر بھی دم ہو گئی ماشاءاللہ. تنیم سے باندھا نہیں باندھا، وہ کھول دیا. بہرحال چونکہ میقات سے احرام نہیں باندھا، وہ عمرہ بھی قضا کرے، دوبارہ ایک دم بھی ادا کرے. جس نے پورے احرام کی حالت میں انڈر ویئر پہنے رکھا وہ بھی دم ادا کرے، کیونکہ سلا ہوا کپڑا احرام کی حالت میں پہننا حرام ہے. اذان سے پہلے جو ہمارے ملکوں میں رواج ہے کہ لوگ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اور صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ خالص بدعت ہے اور بالکل ناجائز ہے. اگر یہ بات دین میں شامل ہوتی تو سب سے پہلے حضرت بلال پڑھتے، ان سے زیادہ نہ ہم عاشق ہیں نہ آپ عاشق ہیں. باقی یہ بہانے بنائیں جی اگر ہم پڑھتے ہیں تو مگر کیا ہوتا ہے؟ دین اگر مگر سے ثابت نہیں ہوتا، دین ثابت ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر حضور نے نہیں فرمایا تو مگر تم کیوں پڑھتے ہو؟ پھر تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ دین اگر مگر کا نام نہیں، دین نام ہے قرآن کا اور فرمان محمد الرسول اللہ کا. اگر یہ بات دین میں شامل ہوتی تو حضرت بلال کو نبی پاک جیسے اذان سکھلا رہے ہیں اسی طرح صلاۃ و سلام بھی سکھلا دے. جی ہمارے ملک میں رواج ہے کہ جب حضور کا نام آتا ہے تو لوگ انگوٹھا چومتے ہیں، یہ بھی خالص بدعت ہے، اس کا بھی کوئی قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں. حضور نے فرمایا کہ جب میرا نام آئے تو میرے نام پہ درود پڑھو. جب بھی میرا نام سنو، فرمایا میرے نام پہ درود پڑھو. تم ایک دفعہ پڑھو گے اللہ تم پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. باقی یہ لوگوں نے ایک ضعیف روایت گھر رکھی ہے جس کا نہ بنیاد ہے، نہ سر ہے، نہ پیر ہے. کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چومے تھے. بھئی تم آدم کے دین پر ہو. آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو بھائی بہن کا نکاح جائز تھا، تم کر دو گے اب؟ آدم علیہ السلام. اچھا پھر وہ حدیث بھی کہاں ہے؟ کہتے ہیں جی ایک کتاب کے کونے میں کہیں لکھی ہوئی، ادھر ادھر چوری سی. اللہ کے بندے 1,40,000 نبی کا صاحب یہ انگوٹھے جو چومے تو کسی نے چومتا ہوا نہیں دیکھا. یہ بات کوئی چھپنے والی تھی؟ اس لیے یہ خالص بدعت ہے. جب بھی حضور کا نام سنیں درود پڑھیں. تکبیر اولیٰ کے فوت ہو جانے کے ڈر سے سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ یا نفل میں
اتحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیر سکتا ہے، اتحیات پوری ہو جائے دعا نہیں مانگی پھیر سکتا ہے، لیکن اتحیات پوری کر لے اور درود پڑھ لے، کیونکہ حنابلہ کے نزدیک درود نہ پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے پوری احتیاط کرے۔ حجر اسود کا بوسہ جو ہے بغیر طواف کے جائز نہیں ہے۔ طواف ودا میں حجر اسود کا بوسہ تھوڑا زور دے کر، پتہ نہیں زور کیا ہوتا ہے، بوسہ دینا سنت ہے، زور لگانا تو سنت نہیں ہے۔ طواف کرتے ہوئے آدمی کو نظر کہاں رکھے؟ قدموں میں نیچے رکھے، ادب کے ساتھ چلے۔ میں کل پاکستان سے آیا ہوں، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ مکہ شریف میں جا کے 2-3 دن آرام کرنے کے بعد عمرہ کرنا۔ ماشاءاللہ بڑا ٹھیک ٹھاک مسئلہ بتایا تمہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ کے بندے آپ عمرہ بھی قضا کرو، ایک دم بھی آئے تم عمرہ کرنے ہو، مکے میں پہنچ گئے 2-4 دن ریسٹ کرنے کے بعد عمرہ شریف کرو گے۔ عجیب آدمی۔ اور کہتے ہیں کسی نے مجھے بتایا تھا۔ ماشاءاللہ اب دین ایسا سستا ہے، جو تمہیں بتا دے وہ مولوی ہے۔ انا للہ و انا، آپ عمرہ قضا کرو اور دم ادا کرو۔ ایک آدمی ایک بیوہ عورت سے 1 سال تک تو پہلے زنا کرتا رہا، ماشاءاللہ انا للہ و انا الیہ۔ اب وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے دونوں توبہ کریں، نکاح کر لیں، اچھی بات ہے۔ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، مجھے ایک دوست نے کہا تھا کہ جنازے کے اوپر ڈالنے والی چادر جو ہے لے آنا ہے، جو لکھی ہوئی ہوتی ہے، بدعت ہے بابا، چادروں وادروں سے آدمی نہیں بخشا جاتا۔ اور تم جب جاؤ نہ کہنا میں اس لیے لے کے نہیں آیا کہ مجھے کسی مولوی نے کہا تھا کہ چادر لے گئے تو دوست مر جائے گا، کیونکہ کفن جو میں یہاں سے لے کر جا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں تمہیں مارنا چاہتا تھا، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، زندہ رہو۔ یہ بدعت ہے بابا، بدعت ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے بندے چادروں سے لوگ بخشے جائیں، ایمان سے کہو، ہر غریب سے غریب آدمی بھی 20 ریال کی چادر تو خرید سکتا ہے۔ پھر تو جان چھوٹی، نہ نماز نہ روزہ، بس ایک چادر سبز لے لی اور ڈلوا دی اور سیدھا جنت۔ پھر تو مزے آ گئے ماشاءاللہ۔ پھر تو جو لوگ مکے میں رہتے ہیں بیچارے 1000 ریال کے مزدوری، یہ بھی اپنا آدھا علاقہ یہ بخشوا لیں گے، ہر سال اگر 10-10 چادریں بھیجا کریں۔ اللہ کے بندے کوئی چادروں سے نہیں بخشا جاتا۔ اگر موت ایمان پہ ہے، کفن نہ بھی ملے تو جنت کا ٹکڑا ہوگی قبر، اور اگر موت ایمان پہ نہیں ہے، عمل بھیڑے ہیں، کعبے کے غلاف میں بھی دفن کر دو، فرشتے علیحدہ رکھ کے جہنم میں ڈالیں۔ اچھا جی، سیارفہ، یعنی یہ جو سیارفہ کہتے ہیں منی ایکسچینج والے، یہ جن کو آپ کہتے ہیں نا صراف، یہ لین دین کرتے، باقی نقد لین دین تو جائز ہے کرنسی کے ریٹ کے مطابق روز جو ہو رہا ہے، لیکن اس زمانے میں وہ سود کا بھی کرتے ہوں گے، لہذا انہوں نے اس لیے فرما دیا۔ ورنہ یہ جو ہوتے ہیں مثلا آج کل 1 روپے کا ریٹ مثلا 8.5 روپے ہے یا 9.25 روپے ہے یا 8 روپے ہے، تو وہ آپ لیتے ہیں اسی ریٹ کے مطابق لے دے رہے ہیں، یہ تو سود نہیں بنتا، یہ تو نقد لین دین ہے۔ اگر داڑھی کو رنگ لگانا ہے تو سیاہ نہ لگائیں، اس میں مہندی ملا دیں، تو وہ رنگ جو ہے اپنا خالص سیاہ بھی نہیں رہے گا اور حرام بھی نہیں ہوگا۔ جدے سے آج کے لیے آ رہے تھے کہ ہم چوکی پر پکڑے گئے، سفر ہو گیا تو دم ہو گیا، اگر آپ نے احرام باندھ لیا تھا، نیت کر لی تھی، دم ہو گیا۔ ہمارے امام ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور والے دوسرے السلام ورحمۃ اللہ پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں بابا، 100 دفعہ تم نے مسئلہ پوچھا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، برکاتہ تو ہے ہی نہیں۔ 2-4 گھر کو ہم کو موجود ہے، ماشاءاللہ یہ اردو بڑی اچھی ہے۔ اچھا جی، کسی وقت موقع پڑے تو فروخت کر دیں گے، تو ایسے گھر کا زکات دے تو سیدھی بات ہے، تم نے رکھا ہوا تجارت کے لیے ہے نا، کہ جب موقع ملا تو فروخت کر دوں گا، تمہارے رہنے کے لیے تو وہ گھر نہیں ہے نا، اس کا تو زکات دینا پڑے گا۔ انسان سے کوئی انسان ناراض ہو جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جائے تو پریشان نہیں، اللہ کی ناراضگی کا تمہیں پتہ جو نہیں چلتا، وہ ارحم الراحمین ہے، جب وہ اپنی ناراضگی بتاتے تو بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔
اس لیے دیکھا نہیں کہ حدیث میں انبیاء قیامت والے دن پریشان کھڑے ہوں گے، نفسی نفسی نفسی. ان کو چونکہ اللہ کے جلال کا پتہ ہے، ہم جاہل ہیں، ہمیں اللہ کے جلال کا پتہ ہی نہیں. بندے کی ناراضگی کا پتہ ہوتا ہے لیکن اللہ کی ناراضگی کا پتہ ہی نہیں ہوتا. کہتے ہیں جی جب جنازہ لے جاتے ہیں تو اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ، یہ کوئی نہیں ہے، یہ کوئی حدیث میں ثابت نہیں ہے. اور ہمارے پہلے نبی نوح علیہ السلام ہیں اور آخری نبی جو ہیں وہ حضور ہیں، تو آدم علیہ السلام. آدم نبی ہیں لیکن رسول نہیں، شریعت لے کے نہیں آئے. سمجھو، حضرت نوح نبی بئی مانا ہے کہ سب سے پہلے شریعت حضرت نوح کو ملی، کتاب حضرت نوح کو ملی. کالا رنگ الحمدللہ میں نے کبھی نہیں لگایا. آپ کو ویسے کالا ہی نظر آتا ہو تو اینک بدلو، کیونکہ جیسی اینک ہوگی نا وہی رنگ نظر آئے گا. سبز پہن لو تو پھر سبز نظر آئے گا، بغض کی اینک پہن لو تو اسی طرح نظر آئے گا، محبت کی اینک پہن لو تو ٹھیک نظر آئے گا. میں نے تو زندگی میں کالا رنگ نہیں لگایا. میں جب بھی استعمال کرتا ہوں تو براؤن استعمال کرتا ہوں. وہ دور سے سیاہ نظر آتا ہے، قریب آگے دیکھو گے تو سرخ نظر آتا ہے. ایسے نہ اعتراض کر دیا کرو، کبھی تشریف لے آ کے مجھے مل لو، اچھی طرح قریب بیٹھ کے ملاحظہ کر لو. تو صرف مولوی کا رنگ نظر آتا ہے، اپنا نہیں نظر آتا. کیا کریں، ان کا اور کچھ نظر نہیں آتا، صرف ایک رنگ نظر آتا. باقی کوئی ساری زندگی قرآن پڑھائے، خدمت کرے، وہ نظر نہیں آتا. کیوں؟ مقصد اعتراض کرنا ہے. مقصد جو ہے وہ اعتراض. اور پھر یاد رکھو مولوی بھی بندہ ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا. وہ بھی تمہاری طرح بندہ ہے. ہم سے بھی ہزاروں خطائیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں. ہم کوئی گناہوں سے پاک لوگ تو نہیں ہوتے، معصوم تو صرف نبی ہوتے.